رمضان کریم کا پہلا جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمتیں یقیناً چھما چھم برس رہی ہیں، عشرۂ رحمت ہے، جمعہ کی مقدس پاکیزہ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے اور رحمتوں سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل پاک کے ساتھ بہت زیادہ محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان کو یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، انتقال کر گئے، تو کفار نے بچپن میں ہی آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو کفار نے یہ تانا دیا، یہ باتیں کی، خوشی منائی کہ چلو ان کا بیٹا کوئی نہیں رہا، اب نسل ختم ہو گئی۔ ایک کافر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ بولا، ابتر۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے اور اس کا پیغام، اس کی بات، اس کا ذکر کرنے والے لوگ نہ رہیں۔ تو مشرکین مکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے بیٹھ کر اور کہہ رہے تھے یار یہ تو بہت اچھا ہوا، اب اگر یہ جو نیا دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے مطابق جو نیا دین یہ لائے ہیں اس کے کتنے پیروکار ہو جائیں گے، جتنے بھی ہوں گے ان کی زندگی تک ہوں گے، تو جب یہ دنیا سے جائیں گے آگے بیٹا کوئی نہیں ہوگا تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب تر کا لفظ جب حضور کے بارے میں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا غمگین ہوا۔ اس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کوثر کے معنی میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، کئی ابواب ہیں، بلکہ پوری 500 صفحات کی کتابیں ہیں کوثر کے معنی پر۔ تو ایک معنی یہ ہے کوثر کا، اے حبیب یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی آپ کو ایسی بیٹی دی جس کے بطن سے حسنین کریمین ہوں گے، جس کے بطن سے خون رسول کی خوشبو پوری دنیا میں مہکے گی۔ ابتر آپ کا دشمن ہوگا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، اس کی نسل مٹے گی، اس کا نام و نشان مٹے گا، آپ کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی جھنڈے آپ کے ہی لہرا رہے ہوں گے، شفاعت کا باب آپ ہی کھولیں گے، سب سے پہلے جنت میں قدم آپ ہی کا جائے گا۔ تو اس سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کی صورت میں حضور کو جو نعمت عطا فرمائی اس کو کوثر کہا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ایک تو محبت کا نہ ہونا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر نفرت کرتے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا لوگ باعث عار سمجھتے تھے، باعث شرمندگی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اور کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ بیٹیوں کو لوگ درگور کر دیتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اس دور کے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو قتل کر کے، نومولود بیٹی کو، نومولود بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کیسا معصوم ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے لوگ فخر سے سینہ تانتے تھے، میں نے قتل کیا۔ ایسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے نا جی،
علماء فرماتے ہیں آج باپ کے دل میں، ماں کے دل میں جو بیٹی کے لیے محبت ہے، بھائی کے دل میں جو بہن کے لیے محبت ہے، یہ صدقہ ہے حضور کے اس ارشاد کا. وگرنہ معاملہ تو وہی چل رہا تھا نا، لوگ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ کر رہے تھے سارا معاملہ. صرف بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ عورت کی کوئی تقدیس نہیں تھی، کوئی تکریم نہیں تھی عورت کی. عکاظ کے بازار میں آپ تاریخ میں ایسے واقعات پڑھیں گے، عکاظ کے بازار میں لوگوں نے جا کر اپنی ماں کو بیچا ہے. چلو خرید لو، انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، جا کے سگی ماں کو بیچ دیتے تھے لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت دی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز اسے ایذا دیتی ہے، اسے تکلیف دیتی ہے، اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر سیاہ منقش چادر تھی جس کے اوپر کجاوے بنے ہوئے تھے، کجاوے کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے، نقش بنے ہوئے تھے. حضور نے چادر مبارک زیب تن فرمائی ہوئی تھی. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات کو حضور کی ہر بات کتنی یاد ہے. یہ بھی یاد ہے کہ چادر کیسی تھی، اس پر وہ کہاں کی بنی تھی، میڈ کہاں کی تھی، یمنی چادر تھی، اور اس کے اوپر نقش کس چیز کا بنا ہوا تھا، اس کا کلر کون سا تھا. حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو بلایا، بچپنا ہے ان کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. حضرت حسین آئے، ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا. حضرت علی کو بلایا، ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا. اور پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کے گناہوں کی نجاست کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل صاف فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے. یہ آیت تطہیر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی. ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا اور چھپا کر کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ذکر ہو رہا تھا امہات المؤمنین کا. تو مفسرین فرماتے ہیں بنیادی طور پر یہ آیت حضور کی ازواج کے لیے نازل ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، تو نازل ان کے لیے ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر میں لے کر پھر یہ آیت پڑھ کر امت کو بتایا کہ میری ازواج تو اہل بیت ہیں ہی، میرے شہزادے، میری بیٹی فاطمہ اور مولا علی یہ بھی اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا شانوں کا اظہار فرمایا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بہت ساری احادیث کی راویہ ہیں. اچھا یہ اس باب میں آپ اس چیز کو بھی نوٹ کرتے جائیے گا، ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ پروموٹ کی جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کا آپس میں محبت والا معاملہ نہیں تھا بلکہ ان کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے. تاریخی کتابوں میں آپ کو ایسی چیزیں مل بھی جائیں گی، لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کو تاریخ کچھ ایسا بتائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو آپ تاریخ کو چھوڑ دیں، تاریخ کو آپ ٹھکرا دیں. بہت پرانی بات نہیں ہے، آپ تاریخ پاکستان پڑھ لیں، پاکستان کی آپ تاریخ جو بکس میں پرنٹ ہو رہی ہے آج، آپ اس کو پڑھ لیں اور صحیح تاریخ کے ساتھ موازنہ کریں، آپ کو اس میں بہت سارا ہیر پھیر نظر آئے گا. جو پاکستان کے دشمن تھے وہ ہیرو بنے نظر آئیں گے اور جو ہیرو تھے وہ دشمن بنے نظر آئیں گے. آج کل اس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں سیاسی میدانوں میں. تو
مورخ کی بات کو، اگرچہ مورخ کی بات بھی کسی حد تک قابل اعتبار ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا اعتماد سے نہیں لینا چاہیے کہ آپ حدیث کو نظر انداز کر دیں، آپ قرآن کریم کو نظر انداز کر دیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، سورہ فتح کی آیت ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، معہو جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ کون ہے؟ یہ اہل بیت بھی ہیں، یہ صحابہ بھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے ساتھ تو سخت ہیں، رحماء بینہم، پر آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی شرعی معاملہ میں اپنے نقطہ نظر یا اپنے اجتہاد کے اعتبار سے کسی کا اختلاف ہوا تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہم ترازو لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں یہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور بتائیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں سے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ ان میں جو اختلاف تھا اس میں غلطی کس کی تھی رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو حضرت مجدد الفسانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ پلے باندھ لیں، یہ جتنے بھی اختلافات آپ سنتے جائیں گے اس میں آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں بیٹے اگر ان دونوں بزرگ ہستیوں میں سے کسی کی تو غلطی نکالے گا نا، اس کی غلطی نہیں نکلنی، تیرا ایمان نکل جانا ہے۔ تو بھئی ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے؟ وہ سب شانوں والے ہیں، عرف و اعلیٰ مقامات والے ہیں، حضور کی معیت والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، بلکہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ والدین میں سے، ماں باپ میں سے کسی کا کسی مسئلہ پر اختلاف ہو تو سعادت مند اولاد دونوں کا ادب کرتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے۔ جو آج ایک کو غلط کہے گا وہ ان جھک ہو جائے گا، کل دوسرے کو بھی غلط کہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا اس سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کی شان کیا ہے؟ حضرت جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین، یہ ان کی پھوپھی تھی حضرت عائشہ، کہتے ہیں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ اپنی پھوپھی سے پوچھ رہے ہیں، اور ان کی پھوپھی جان وہ ہستی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ ہیں۔ حضور جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے وہ زوجہ ہیں بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں سنو، حضور کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جس کو نفرت ہو کسی سے یا بغض ہو، کیا وہ اس کی تعریف کرے گا؟ حضرت فاطمہ کی تو تعریف کر رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو یہ احادیث آپ کو بہت زیادہ ملیں گی، جہاں اہل بیت کی شان ہے اس کو صحابہ بیان کر رہے ہیں، جہاں صحابہ کی شان ہے اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں اور ہم کہیں نہیں جی یہ غلط تھا وہ غلط تھا، تو پھر ہماری خرابی ہے نا، ہم صحیح جج نہیں کر سکے یا ہم نے صحیح تحقیق نہیں کی یا ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے حضور۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا اچھا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ ان کے شوہر علی سے محبت کرتے تھے۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ ہی کی ایک اور روایت ہے جس کو امام نسائی نے لکھا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے کہ وہ آ رہی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی کو اتنی عزت دی میرے آقا نے، وہ دور تو یاد ہے نا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اتنی عزت حضور نے بیٹی کو دی۔ بیٹی آ رہی ہے،
حضور کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے ہیں حضور علیہ السلام, چومتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. اور یہی طرز عمل حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا. حضور تشریف لاتے, کھڑی ہو جاتی اور جو عزت والی جگہ ہوتی وہاں حضور کو بٹھاتی, حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی. یہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محبت کا انداز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے, تو سفر کی تیاری ہوتی, سب سے ملاقات کے بعد آخر میں جس ہستی سے حضور ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی. سب سے آخر میں ملاقات کرتے, آخری ملاقات, آخری زیارت, آخری دیدار جس کو دینا یا جس کو دیکھنا وہ حضرت فاطمہ ہوتی تھی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں واپس آتے, اپنے وطن کی محبت کس کو نہیں ہوتی, پر جس کا وطن مدینہ طیبہ ہو. حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے نا, صحابہ کہتے ہیں حضور جب آ رہے ہوتے نا کسی دوسرے شہر سے, غزوہ سے, جہاد سے, تو جب مدینہ طیبہ کی کھجوریں نظر آتی نا, کھجوریں بہت زیادہ تھیں مدینہ طیبہ میں, تو کھجوریں نظر آتی تو حضور مدینہ منورہ کی محبت میں اپنی اونٹنی کو اور تیز کر لیا کرتے. مدینہ منورہ جلدی پہنچ جاؤں, دیکھ کر اشتیاق بڑھ جاتا مدینہ طیبہ پہنچنے کا. تو سرکار علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے, ان سے ملاقات کرتے اور ان کی زیارت کرتے. یہ عزتیں دی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو, یہ شانیں دی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو. اور حضور نے پھر تربیت کیا فرمائی. حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی, مشکیزہ بھرتی تھی, آپ کی پیٹھ پر مشق کے نشان تھے, ہاتھ پر چھالے تھے چکی چلانے سے. اب تو بڑی آسان زندگی ہے نا, ہر چیز میں آسانی ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مشین آ گئی ہماری معاونت کے لیے. تو پہلے سارے کام ہاتھوں سے ہوتے تھے, آپ سارے کام خود کرتی ہیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, عرض کی بابا جان کوئی خادم اگر مل جائے تو کام میں میرے آسانی ہو جائے. حضور نے فرمایا اس سے بہتر چیز نہ دوں تمہیں, اس سے بہتر چیز نہ دوں تمہیں. اللہ اکبر, کون ایسے تربیت کرے گا اولاد کی. جی یا رسول اللہ دیں. فرمایا رات سونے سے پہلے نا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر, یہ اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اب اس میں کیا کیا برکات ہوں گی. اب آج وہ بیٹیوں کی تربیت کا وہ انداز ہمارا نہیں رہا, جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں. ہم نے مشقت جو ہے اس سے اپنی اولادوں کو, اپنی فیملیوں کو اس سے دور کر دیا. اور آسائشیں دینی چاہیے, آسائشیں بری بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی بتانا چاہیے. اقبال کہتا ہے کہ اہل یورپ جو ہے نا, ان کی ترقی کا راز اس چیز میں ہے, یہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم نے اور آگے کیا کرنا, اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. کہتے لیکن مسلمانوں یاد رکھو تمہاری ترقی کا راز اس میں ہے کہ تم پلٹ کر پیچھے دیکھو, تم اپنے عہد رفتہ کی طرف دیکھو, تم اس دور کو یاد کرو جب کچی مسجد نبوی تھی, جب کھجور کی چھال کی چھت تھی, اونٹ جگالی کر رہے ہوتے تھے, مدینہ طیبہ کا وہ موسم تھا, صحابہ کا مشقت کا دور تھا, کبھی ایک کھجور بھی نہ ملتی تھی افطاری کے لیے. تم سب وہ یاد رکھو, اپنے ماضی کی طرف دیکھتے رہو گے, اس میں تمہاری ترقی ہے. تو ٹھیک ہے, آسائشیں اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اسباب عطا فرمائے تو ان کو استعمال میں لانا چاہیے, لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ میرے آقا نے اپنے بچوں کی, اپنی بیٹی کی, اپنی شہزادی کی تربیت کیسے فرمائی, حسنین کریمین کی تربیت کیسے فرمائی. مسجد نبوی شریف میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, صدقہ کی کھجوریں تھیں جو غریبوں کا حق تھیں, یا زکوٰۃ کی کھجوریں. حضرت حسین بچپن ہے, آپ مسجد میں آئے اور جیسے بچے ہوتے ہیں, کوئی چیز جو بھی اچھی لگی کھانے والی منہ میں ڈال لیتے ہیں. بچے تو جو چیز کھانے والی نہیں بھی ہوتی اس کو بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں, نہیں پتا ہوتا.
تو آپ نے وہ ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، حضور علیہ السلام نے جلدی سے انگلی ڈالی، نکال دی باہر، اور میں نکالو اس کو، یہ تیرے کھانے کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت فرمائی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار پڑھ، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ، یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ بھی نوٹ کر لیں، اگر بیٹی اپنے گھر میں مشکل حالات میں ہو نا، تو اس کو یہ نہ سکھائیں کہ تو یہ نہ کر وہ نہ کر، بغاوت نہ سکھائیں، بلکہ اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے، مشکل کے بعد آسانی ہوتی، ان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے، کسی کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج مشکل جھیل لوگی بیٹی تو کل آسانی بھی مل جائے گی، آج تنگی کے دن گزار لوگی کل راحتیں بھی مل جائیں گی، اور اگر آج صبر کا دامن چھوڑا پھر آج بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ سبق بتانا چاہیے بیٹیوں کو، جہاں مشکل میں اللہ آسانیاں دے، بیٹیوں کے معاملے میں سب کو خوشیاں دے۔ یہ بڑا عجیب درد ہے، یہ سہا نہیں جاتا، اور اس کی چوٹ دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو یہی وظیفہ بتانا، کبھی مشکل آئے، گھر میں تنگی آئے اور محسوس ہو کہ راحتیں نہیں ہیں، تو پھر یہی وظیفہ رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ بہت سارے ہاتھ بٹانے والے خدام سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ پردہ کا کیا عالم تھا۔ آج یہ ماننا پڑے گا ہم سے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم توجہ نہیں کر رہے اس معاملہ کی طرف۔ یہ کتنا گھمبیر معاملہ ہوتا جا رہا ہے بے پردگی کا، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ برائی کی طرف جا رہا ہے، یہ سیرت سیدہ خاتون جنت یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع، اے مجمع والو، اے میدان محشر والو، ادو ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد، اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی۔ اہل محشر بھی جن کی حیا کریں گے، جن کو چادر تطہیر نصیب ہوئی۔ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ غمگین ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، کہنے لگی میں جب میری میت کو اٹھایا جائے گا تو چادر کے اندر سے میرے جسم کا ابھار لوگ دیکھیں گے، میرے جسم کا ابھار لوگ دیکھیں گے۔ کسی نے کہا جی فلاں علاقے میں نے دیکھا تھا، وہ جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو اوپر سے ایک جالی بنا دیتے ہیں لکڑی کی، اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تو میت کا اندر سے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا میرے لیے بھی ایسا ہی کرنا، اور میری میت کو نا رات کے وقت اٹھانا، میں نہیں چاہتی میرے جسم کو، میرے جنازے کو کوئی دن کی روشنی میں دیکھے۔ کیسی حیا اللہ نے عطا فرمائی۔ جب زندگی ایسی با حیا ہوگی تو پھر اہل محشر بھی نگاہیں جھکائیں گے کہ فاطمہ بنت محمد گزر رہی رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نسلوں میں سیرت خاتون جنت پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔